جب ایک عورت شادی کر کے اپنا گھر اور اپنے ماں باپ چھوڑ کر شوہر کے گھر میں آتی ہے اور اس کی اور اس کے گھر کی تمام ذمہ داریاں اٹھاتی ہے، اس کے والدین کا خیال رکھتی ہے، تو کہیں نہ کہیں انسانیت کے ناطے مرد کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کا خیال رکھے۔ شوہر کے گھر والوں کی خدمت عورت پر فرض نہیں ہے، اس پر بس شوہر کی خدمت فرض ہے، اور نہ ہی مرد پر عورت کے گھر والوں کی کوئی ذمہ داری اسلام میں عائد ہے، مگر اللہ نے شوہر بیوی کے ذریعے ہی ان کے گھر والوں کی ذمہ داریاں دونوں پر ڈالی ہیں۔ ایک دوسرے کی خوشی کی خاطر میاں بیوی ایک دوسرے کے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک رکھ سکتے ہیں۔ میرا نام ابراہیم ہے، میری عمر 50 سال ہے، میرے ابا بزنس مین تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ میری پرورش نہایت سادگی اور پرسکون ماحول میں ہوئی تھی۔ نماز قرآن کے سائے میں میری تربیت کی گئی، اچھے برے کی تمیز سکھائی گئی، دین کے معاملے میں سختی بھی جھیلنی پڑی کیونکہ میری اماں اس معاملے میں بہت سخت تھیں۔ میں ایک نرم دل انسان تھا، لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر خود بھی تکلیف محسوس کرتا تھا۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھا اور وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ اکثر رشتہ دار ابا کو باتیں کرتے کہ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، اسے لاڈ پیار میں بگاڑ نہ دینا۔ اماں اکثر ابا سے ناراض ہو جاتی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم جتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں آپ کے پورے رشتہ داروں میں کسی کی بھی اتنی اچھی تربیت نہیں ہے۔ ابا ہمیشہ اماں کی بات پر مسکرا دیتے اور کہتے کہ محنت ہمیشہ خاموشی میں کرنی چاہیے تاکہ کامیابی کا شور لوگوں کو دور دور تک سنائی دے۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گیا۔ میں انتہا کا خوبصورت تھا، پڑھنے لکھنے میں بھی بہت اچھا تھا۔ کالج یونیورسٹی میں لڑکیاں آگے پیچھے گھومتی مگر مجھے فرق نہ پڑتا تھا۔ سب کزنز مذاق اڑاتے تھے کہ جب یہ یونیورسٹی جائے گا تب دیکھیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں وہاں بہت سکون سے رہا، میرے کردار کا اصلی امتحان وہاں سے ہی شروع ہوا تھا۔ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی مگر میں اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پڑھائی مکمل ہوتے ہی جس روز نوکری پر لگ گیا اس روز اس کے گھر رشتہ بھیج دوں گا، مگر اپنی محبت کو پامال نہیں کروں گا۔ میرا دل صاف تھا، مجھے لگا وہ میرا امتحان ہے، مگر میرا امتحان تو اس وقت شروع ہوا جب میری پڑھائی مکمل ہو گئی اور میں اپنا بزنس چلانے لگا۔ میں نے ابا سے بات کی جس پر وہ پہلے خفا ہوئے مگر میری خوشی کی خاطر مان گئے۔ ابا رشتہ لیے اس لڑکی کے گھر گئے لیکن کچھ دیر بعد ہی واپس لوٹ آئے۔ اماں ابا کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، میرا دل گھبرانے لگا جیسے کچھ غلط ہونے کو تھا۔ میں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی جلدی میں کیوں آ گئے ہیں؟ مگر وہ کہنے لگی کہ ہم وہاں تمہاری شادی نہیں کر سکتے۔ میں تو حیران تھا۔ میں نے اماں سے جب وجہ پوچھی تو اماں کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اماں نے کہا کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، میں ایک دم چونک گیا اور ابا کی طرف دیکھنے لگا جو سر پکڑے بیٹھے تھے، مگر اماں کافی غصے میں تھی۔ اس روز کے بعد سے میں بہت بیزار ہو گیا تھا، ہر وقت غصے میں رہتا، چڑچڑاپن میری ذات کا حصہ بن گیا تھا۔ مگر ایک بات جو حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اماں کا رویہ اب ابا کے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اماں ہر وقت ابا سے جھگڑتی رہتی تھیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میری اماں اب ہر ایک کو میرے رشتے کے لیے کہتی، مگر میرا دل کسی پر بھی مطمئن نہیں تھا۔ ایک روز ابا کے کچھ دوست گھر آئے، ایک بزنس مین کے حوالے سے ابا نے مجھے بھی ان سے ملوایا۔ ابا کے ایک دوست جو مسلسل مجھے گھور رہے تھے، مجھے ان کے دیکھنے سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میں اس بات کو نظر انداز کر چکا تھا، مگر کچھ روز گزرے کہ جیسے ابا نے میرے سر پر آسمان توڑ دیا جب ابا نے کہا کہ ان کے ایک بزنس پارٹنر نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ بہت امیر لوگ ہیں، ہم سے بھی زیادہ دولت جائیداد ہے ان کے پاس، لوگ بھی دیکھے بھالے ہیں، میں نے تمہارا رشتہ وہاں طے کر دیا ہے۔ میں تو حیران رہ گیا کہ میرے ابا کب سے دھن دولت جائیداد کو رشتوں کے عوض تولنے لگے۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ابا رشتہ طے کر آئے تھے۔ میرا اب گھر پر بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، میں ہر وقت اس آنے والی سے نفرت کرتا رہتا تھا جو ابھی تک میری زندگی میں شامل بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی تربیت، اپنی تعلیم سب بھول چکا تھا کیونکہ میرا دل بس اپنی محبت کے لیے ہی روتا تھا، میں چاہ کر بھی اس کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب کسی کو میرے نکاح میں آنا تھا۔ نکاح کے لیے سب انتظار میں تھے،
مگر نہ جانے ہال میں ابا اور میرے ہونے والے سسر کے درمیان کیا بحث چل رہی تھی۔ میں سب مہمانوں میں سے اٹھ کر ابا کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو ابا کہنے لگے یہ لوگ حق مہر میں ایک الگ گھر مانگ رہے ہیں جو کم از کم 1 کنال پر مشتمل ہو۔ میں حیرت سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا۔ حالات ایسے تھے کہ پریشان ہونا فطری عمل تھا۔ ابا اور میں بہت پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں 1 کنال کا گھر کہاں سے لاؤں گا، کیونکہ ابھی میرا بزنس نیا تھا۔ میں نے اپنے ہونے والے سسر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ 1 کنال کا گھر ہی حق مہر میں لکھوائیں گے۔ میں جو ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرتا تھا، میری بیوی کے ابا نے حالات کچھ ایسے بنا دیے کہ مجھے اپنے قیمتی شیئرز جلدی میں کم قیمت پر بیچنے پڑے تاکہ میں حق مہر کی رقم لکھوا سکوں۔ اس سب کے بعد میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے نفرت اور بھی بھر گئی اور ابا پر بھی غصہ تھا۔ نکاح ہوا تو سب کی جان خلاصی ہوئی۔ رخصتی کا شور اٹھا تو میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر تنہا گھر آ گیا۔ ابا نے سب کو یہ کہہ کر سنبھالا کہ مجھے اپنی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی تھی، تبھی میں جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میرا وہاں رکنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ میری بیوی بے حد خوبصورت تھی۔ میں رات کے آخری پہر اپنے کمرے میں گیا تو تب تک میری بیوی سو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں تبدیلی کو محسوس کر کے ایک لمبا سانس کھینچا۔ نکاح کے بعد سے میں اپنی بیوی کے معاملے میں ہمیشہ سے لاپرواہ رہا، مگر حیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ وہ کبھی بھی شکوہ نہ کرتی تھی، بس خاموش رہتی تھی۔ ایک روز رات کے وقت میں سو رہا تھا کہ اچانک پیاس کی شدت کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنا کمرہ خالی پایا۔ وہاں میری بیوی موجود نہیں تھی۔ میں تجسس کے مارے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا اور کچن کی طرف چل پڑا، مگر میری بیوی کچن میں بھی نہ تھی۔ پورا گھر دیکھ لیا مگر میری بیوی کہیں نہ ملی۔ میں چلتے ہوئے اپنی اماں کے کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ میری بیوی میری اماں کی خدمت کر رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اتنے امیر گھر کی لڑکی ہو کر جس نے ساری زندگی نوکر چاکروں سے خدمتیں کرواتے ہوئے گزاری، وہ کیسے اماں کی خدمتیں کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے میں واپس آ گیا، مگر میری سمجھ سے ہر چیز بالا تر تھی۔ میں اکثر گھر آتا تو میری بیوی کبھی کچن میں تو کبھی گھر کے کاموں میں لگی ہوتی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہ کی۔ اس کا میرے گھر والوں کے ساتھ پیار دیکھ کر مجھے شک ہوتا تھا کہ کیا یہ اسی باپ کی بیٹی ہے جس نے شادی والے روز اتنا ہنگامہ برپا کیا تھا۔ ایک شام میں جلدی گھر آ گیا، مگر آج میری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنی بیوی کو فون پر چھپکے سے کسی سے باتیں کرتے دیکھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ فون پر ہلکی آواز میں باتیں کرتے ہوئے رو رہی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی ایک دم گھبرا گئی اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ مجھے اس کا یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، کیوں مجھے وقت نہیں دیتی، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آنے لگا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی مجھے ایسے مارتے ہوئے دیکھ لیتا تو یقیناً اس بات کو جھٹلا دیتا کہ بچپن سے میری پرورش قرآن اور نماز کے سائے میں ہوئی ہے۔ وہ روتی رہی اور بس ایک ہی بات کہتی رہی کہ میں بے قصور ہوں، مگر مجھے اس پر ترس نہیں آیا۔ میں نے فون تو اس کو واپس کر دیا، مگر میں نے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ میری اماں اور ابا میرے خلاف ہو گئے اور بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ اتنا ظلم کرو جتنا پچھتاوا برداشت کر پاؤ۔ مجھے اماں ابا کی اس بات میں ایک گہرا راز محسوس ہوتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان تعلقات ٹھیک نہ تھے۔ میں بات بات پر اس کو جھڑکتا تھا اور وہ خاموشی سے میرا عجیب رویہ برداشت کرتی رہتی تھی۔ میں بھی شاید اس کی برداشت کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی پر بہت ظلم کیے، جن کا بدلہ مجھے میری زندگی میں ہی مل گیا۔ ایک روز میں آفس میں بیٹھا تھا جب مجھے ایک نمبر سے کال آئی۔ میں اس نمبر کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے جیسے ہی کال اٹھائی، مقابل کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب مقابل نے کہا کہ میرے ابا کا روڈ ایکسیڈنٹ پر انتقال ہو گیا ہے، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔
میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ گھر پہنچا تو ہر طرف کوہرام مچا ہوا تھا۔ اماں چارپائی کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں، مگر میری بیوی وہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس وقت میں نے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا۔ تدفین کے بعد بھی جب میری بیوی نظر نہ آئی تو میں اماں سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو صبح سے نہ جانے کہاں ہے اور اب تک گھر واپس نہیں آئی۔ اماں کی بات پر میں کافی حیران ہوا، یعنی اس کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں روز رات کو 10 بجے گھر آتا تھا، میری بیوی 9 بجے گھر آئی تو مجھے سامنے دیکھ کر اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ گھر میں اتنے مہمان دیکھ کر حیرت سے کبھی اماں کی طرف تو کبھی میری طرف دیکھتی۔ کانپتے وجود کے ساتھ وہ آرام آرام سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اماں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، اماں کیا ہوا ہے؟ یہ سب مہمان کیوں آئے ہیں اور آپ ایسی کیوں رو رہی ہیں؟ اماں نے جب ابا کے بارے میں بتایا تو وہ بھی سنتے ہی رونے لگی۔ مجھے اس کا رویہ بہت عجیب لگا۔ اس کے چہرے پر ابا کا آخری دیدار نہ کرنے کا کوئی بھی افسوس نہیں تھا۔ ابا کے بعد میں بہت کم گھر آتا تھا۔ خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ایک روز میں ایسے ہی سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا جب ایک سنسان سڑک پر مجھے اپنی بیوی کا عکس نظر آیا۔ میں غور سے اسے دیکھنے لگا، مگر وہ مجھ سے کچھ دوری پر تھی اور کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے گھر پہنچا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب میں نے اپنی بیوی کو گھر کا کام کرتے دیکھا، میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ابا کے مرنے کے بعد میری بیوی مجھ سے کچھ بات کرنے لگی تھی۔ آج کل اسے گھر کی صاف صفائی کا جنون سر پر سوار تھا۔ میں جب بھی گھر آتا تو میری بیوی مجھ سے کہتی، یہ سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دو تاکہ گھر کا ٹوٹا پھوٹا کباڑ اس میں رکھ دیا کروں۔ ایک دن میں نے اس کی بات مان لی اور جلد ہی وہاں ایک چھوٹا سا اسٹور روم تیار کر لیا۔ اب جب میں گھر آتا تو میری بیوی اس کمرے سے نکلتے ہی دروازے کو فوراً تالا لگا دیتی۔ میں نے کچھ دن تو اس بات کو اگنور کیا، مگر ایک دن اچانک میں گھر آیا تو مجھے اس کمرے میں سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی اور ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھنے لگی، مگر اب مجھے شک ہو چکا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک دن میں اپنی بیوی کے سامنے تو آفس چلا گیا، مگر خود کو گھر میں ہی چھپا لیا تاکہ راز معلوم کر سکوں۔ اور جیسے ہی بیوی اس کمرے میں گئی تو میں نے ایک دم سے دروازہ کھولا، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی ایک بوڑھی سی عورت ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور میری بیوی اس بوڑھی عورت کو سوپ پلا رہی تھی، جو آدھا منہ میں چلا جاتا تھا، آدھا باہر گر جاتا تھا۔ مگر مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی اور کانپنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ میری آواز ضرورت سے زیادہ اونچی تھی، تبھی اماں میری آواز سن کر باہر آ گئی۔ میری بیوی کو کہنے لگیں کہ تمہیں کہا تھا کہ یہ راز راز رہے، مگر تم نہیں سمجھی نا میری بات کو۔ میری بیوی ایک دم میری اماں کے قدموں میں گر گئی اور روتی ہوئی معافی مانگنے لگی۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اماں کے قدموں سے اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہنے لگی یہ میری ماں ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس کو بولا کہ سب حقیقت بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہاری مجھ سے شادی کس سازش کے تحت ہوئی ہے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ میری بات سے ڈر گئی اور کانپتے وجود کے ساتھ میری اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسٹور روم سے باہر لے آیا اور اس کو کمرے میں لے گیا، مگر وہ ایک ہی بات کہتی رہی کہ میرا ہاتھ چھوڑ دیں ورنہ آپ کی اماں میری اماں کو جان سے مار دیں گی۔ وہ چلاتی رہی مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کمرے میں لے جا کر اسے دھمکانے لگا کہ اگر وہ حقیقت نہیں بتائے گی تو میں اس کو جیل میں بھجوا دوں گا۔ میری بیوی ڈر گئی اور کہنے لگی کہ میں سب سچ بتاؤں گی، مگر مجھے طلاق مت دینا۔ میری بیوی نے مجھے جو حقیقت بتائی اسے سننے کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا اپنا کون ہے اور غیر کون ہے۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ جس نے میری بیوی کا رشتہ کیا تھا وہ میری بیوی کے سوتیلے ابا تھے۔ میری بیوی کے سگے ابا کا انتقال بیوی کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بیوی کی اماں اس کے سوتیلے ابا کے گھر ملازمہ تھی۔ سوتیلے ابا کی بیوی بہت گھمنڈی اور آوارہ تھی۔ سوتیلے ابا کی ایک ہی بیٹی تھی، مگر اس کی ماں اس کا خیال نہ رکھتی۔
اور اس کا خیال بھی میری بیوی کی اماں ہی رکھتی تھیں۔ سوتیلے ابا نے بیوی کی اماں سے شادی کر لی تاکہ وہ گھر اور بیٹی کو سنبھال سکے، مگر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دیتی۔ میری بیوی بول رہی تھی اور میں بہت غور سے اس کی ہر ایک بات سن رہا تھا۔ جب وہ کہنے لگی کہ میری اماں ہی سارا گھر سنبھالتی تھیں، اماں اور ابا میں زیادہ بات چیت تو نہ ہوتی تھی، مگر میری سوتیلی بہن اماں کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، اماں بھی اس پر جان چھڑکتی تھی۔ ابا نے اپنی تمام جائیداد اپنی سگی بیٹی کے نام کر دی، مگر تب بھی اماں نہ بولیں۔ اماں کو شادی کے بعد دوبارہ اولاد نہ ہوئی تھی، اسی لیے اماں کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ میں بھی ابا کی سوتیلی بیٹی تھی۔ کچھ عرصے تو سب ٹھیک چلتا رہا، مگر پھر منظر بدلا، وقت بدلا اور سوتیلے ابا کا غصے سے برا حال رہتا۔ اماں جب ان سے وجہ پوچھتی تو ابا اماں کو بھی ڈپٹ دیتے، مگر ابا کے بدلتے رویے کی سمجھ نہ آتی۔ کچھ عرصے بعد علم ہوا کہ ابا کی پہلی بیوی کسی سے محبت کرتی تھی اور اب پھر سے طلاق کے بعد دوبارہ اپنی محبت سے رابطے میں ہے۔ اب سب کو ابا کے رویے کی سمجھ آنے لگی تھی۔ اماں ابا کا سہارا بنی، ہم دونوں بہنیں جوان ہوئیں تو میری سوتیلی بہن بھی اپنی اماں کی طرح نکل آئی اور بدکردار عورت بن گئی۔ اماں سے بات بات پر لڑتی رہتی، بات بات پر اماں کے ملازمہ ہونے کا طعنہ دیتی، مگر اماں اس کو کچھ نہ کہتی۔ اماں اب ہم دونوں بہنوں کی شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر میری بڑی بہن کسی صورت یہ بات ماننے کو راضی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ میں شادی نہیں کروں گی کیونکہ اس کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روز اس کے لیے گھر پر رشتہ آیا، مگر اس نے بد اخلاقی دکھلاتے ہوئے اس رشتے سے رشتے والوں کے سامنے ہی انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اس وقت میری بہن کے رویے کے علاوہ ایک بات اور بہت عجیب تھی۔ میرے سوتیلے ابا رشتے والوں کو دیکھ کر شدید غصے میں تھے۔ جس جگہ میرے سوتیلے ابا اور رشتے والے بیٹھے تھے اس جگہ کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی، مگر اندر سے کافی اونچی اونچی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اماں تو ڈر کر ایک جگہ دبک کر بیٹھی ہوئی تھیں، مگر میں تجسس کے مارے جب کمرے کے دروازے کے پاس گئی اور کان لگا کر سننے لگی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میرے سوتیلے ابا رشتہ لائے آدمی سے کہہ رہے تھے کہ میرا گھر تباہ کر کے سکون نہیں ملا تھا جو میری بیٹی کو بھی برباد کرنے آ گئے ہو۔ میری بیوی اگر تم سے محبت نہ کرتی اور تم اسے بڑھاوا نہ دیتے تو کبھی بھی میرا گھر نہ اجڑتا۔ تمہاری بدولت میری بیوی مجھ سے طلاق لے کر پھر تمہاری محبت میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، مگر تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہونے کی وجہ سے میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو آدمی کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس کی بیوی بھی آنکھیں پھاڑے سامنے بیٹھی میرے سوتیلے ابا کو دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ دونوں اٹھے اور گھر سے چلے گئے۔ ایک غصے میں تھی تو دوسرا شرمندہ تھا۔ اماں نے ابا کو حوصلہ دیا اور ابا نے اماں سے معافی مانگی کہ سب جائیداد انہوں نے اپنی بیٹی کے نام کر دی، مگر اماں کو کچھ نہ دیا۔ اسی بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی میری سوتیلی بہن۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک روز میرے سوتیلے ابا نے اماں سے کہا کہ وہ میرا رشتہ بہت اچھی جگہ کر کے آئے ہیں۔ ابا اب کچھ مجھ سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں تھا کہ ابا نے میرا رشتہ کہاں طے کیا ہے، اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خیر میرا رشتہ طے پا گیا، مگر حقیقت تو اس روز پتہ چلی جس روز بارات میرے دروازے پر تھی کہ جس لڑکی کا رشتہ میری سوتیلی بہن کے لیے آیا تھا اسی لڑکے سے میری شادی طے کر دی گئی ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میری تو جان لبوں پر آ گئی۔ میں نے چونک کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ وقت کے لیے خاموش ہوئی اور پھر بولنا شروع کیا کہ میں ایک بڑے جڑدار درخت کی ٹہنی ضرور ہوں، مگر ٹہنی بھی وہ جو مرجھائی ہوئی ہے، جس کا وجود درخت کے ساتھ لگنے کے باوجود بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ نہ جانے آپ کے ابا نے ایسا کیا دیکھا تھا جو آپ کا رشتہ مجھ سے کر دیا۔ میری شادی کے روز ابا نے مجھ پر ایک احسان ضرور کر دیا تھا کہ جو آپ سے حق مہر میں 1 کنال کا گھر لکھوا دیا تھا، کیونکہ میں بالکل خالی ہاتھ گھر سے آئی تھی۔ ابا نے مجھے رخصتی کے وقت ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ خود کو کبھی تنہا مت سمجھنا، مگر کوشش کرنا کہ جو میری پہلی بیوی نے کیا وہ تم نہ کرو۔ میں نے ابا کا مان رکھنے کے لیے آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائی، آپ کے گھر والوں کی خدمت بھی کی، مگر آپ کی والدہ مجھ سے ہمیشہ نفرت کرتی۔ ان کے لیے میں آج بھی اس عورت کی بیٹی تھی جو ایک ملازمہ تھی۔
اور ان کے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے والی عورت کی سوتن کی بیٹی تھی۔ مجھے آج تک اپنا جرم سمجھ میں نہیں آیا، مگر میں پھر بھی خاموش رہی، کیونکہ مجھے اپنا گھر بسانا تھا۔ مجھے یہ طعنہ نہیں سننا تھا کہ عورت ذات بد کردار ہے۔ وقت گزرتا گیا، میری شادی کے بعد میرے سوتیلے ابا کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا، اور میری اماں ابا کے غم میں فالج کی مریضہ بن گئی، اور اس پر ظلم کی انتہا یہ کہ میری سوتیلی بہن نے میری اماں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک اولڈ ہاؤس میں رہ رہی تھی۔ میں ہر روز شام کے وقت آپ کی اماں سے اجازت لے کر اپنی اماں سے ملنے چلی جاتی تھی، اور آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے گھر واپس لوٹ آتی تھی، مگر اماں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی میں ان کو آپ کی ماں کی اجازت سے اس اسٹور روم میں لے آئی، مگر میں نے آپ کی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ راز کبھی کھلنے نہیں دوں گی، اپنی اماں کو ہمیشہ چھپا کر رکھوں گی۔ میری بیوی اپنی کہانی سنانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں میں تو میری بھی آنسو تھے۔ مجھے افسوس تھا کہ میرے اپنے، جنہوں نے ساری زندگی مجھے نرم دلی اور دین کا درس دیا، آج وہ کسی مجبور اور مظلوم کے ساتھ کیسا رویہ رکھے ہوئے تھے، اور میری ناک کے نیچے اتنا سب کچھ ہو گیا مگر مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ مگر حقیقت کب تک چھپی رہتی ہے؟ میں نے افسوس سے اپنی بیوی سے گلہ کیا کہ وہ یہ حقیقت پہلے بھی مجھے بتا سکتی تھی، مگر وہ طنزیہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ جس کی زبان کی لگامیں دوسرے کے ہاتھ میں ہوں وہ کیسے راز فاش کر سکتا ہے۔ میں نے چونک کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کوئی اور راز بھی ہے جو اب تک مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، جیسے ایک نہیں نہ جانے کتنے راز وہ چھپائے بیٹھی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ وہ مجھ سے کچھ نہ چھپائے، ہر وہ بات مجھے بتائے جو وہ جانتی ہے۔ اس نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا اور کہنے لگی کہ جس وقت میں اپنی اماں کو آپ کے گھر لے کر آئی تھی، اس وقت آپ کی اماں نے مجھ سے وعدہ تو لیا تھا، مگر مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر میں نے کبھی کچھ بھی اپنے منہ سے بولا یا آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ میری اماں کو جان سے مار دیں گی، جیسے انہوں نے۔ ادھوری بات چھوڑ کر میری بیوی پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ راز بتاؤں جس کو سننے کے بعد آپ بھی شاید زندہ نہ رہ سکیں۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے اپنی بیوی کی بات پر بہت حیرانگی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی کیا بات ہے جس سے تمہیں یہ خوف ہے کہ میں وہ بات اپنے دل پر نہ لے لوں؟ میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ آپ کے ابا کی موت حادثاتی طور پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک مکمل سازش تھی، ایک چال تھی۔ آپ کے ابا کا قتل ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی بات پر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے جھٹ سے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اسے کہا کہ کس نے میرے ابا کا قتل کیا ہے؟ تو وہ روتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے لگی۔ شاید بات کچھ اتنی ہی بڑی تھی جو اسے کہنے میں بھی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر میرے بار بار ضد کرنے پر اسے مجھے بتانا پڑا۔ وہ بول رہی تھی اور میں اسے غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے کہا کہ جب آپ کے ابا کا جس دن انتقال ہوا، اس روز آپ کے ابا نے غصے میں آپ کی اماں کو طلاق دے دی تھی، کیونکہ آپ کی اماں اب آپ کے ابا کو بار بار ذہنی اذیت کا شکار کرتی اور ان کو طعنے دیتی، جس سے تنگ آ کر آپ کے ابا نے طلاق تو دے دی مگر اپنی موت اپنے گلے ڈلوا لی۔ ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، بے شک یہ دنیا فانی ہے، مگر اس وقت وہ حادثہ ایک بہانہ تھا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس حادثے کے پیچھے چھپی حقیقت کتنی بڑی ہے۔ آپ کی اماں نے آپ کے ابا کے آفس جانے کے بعد اپنی دوست کے شوہر کی مدد سے کچھ گنڈے آپ کے ابا کے پیچھے لگوا دیے تھے، جن کی گاڑی کے ساتھ آپ کے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ کوئی غیر نہیں تھے بلکہ آپ کی اماں کے بھیجے گئے گنڈے تھے۔ آپ کی اماں عدت میں تو تھیں مگر وہ بیوہ نہیں تھیں بلکہ طلاق یافتہ تھیں۔ اپنی بیوی کے منہ سے ہر راز سننے کے بعد میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا تھا، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، مگر حقیقت میں اماں نے ابا کا نہیں، میری روح کا قتل کیا تھا، میرے دل کا قتل کیا تھا۔ میرا دل تو جیسے ختم ہی ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ خدارا میری اماں کو بچا لیں، ورنہ آپ کی اماں میری اماں کو مار دیں گی، اور میرے پاس ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری بیوی نے مجھے طعنہ دیا ہے۔ میں نے کبھی بھی اسے ایسا محسوس کروایا ہی نہیں تھا
جس سے وہ مجھے اپنا کہہ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس روز تم فون پر کس سے بات کر رہی تھی جب میرے آنے پر تم نے وہ فون بند کر دیا تھا اور تم گھبرا گئی تھی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اس روز بھی میں اماں سے ہی بات کر رہی تھی، مگر چونکہ آپ کی اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کبھی بھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، اسی لیے میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ نے میری باتیں نہ سن لی ہوں اور آپ کی مار خاموشی سے کھا لی، کیونکہ اگر کچھ بولتی تو آپ کی اماں میری اماں کو جان سے مار دیتی۔ میں نے اپنی بیوی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی تمہیں یا تمہاری اماں کو کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ میں نے جلد سے جلد پولیس کو فون کیا اور اماں کو اریسٹ کروا دیا۔ اماں کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور وہ جیل میں سڑنے لگی۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ میں نے اپنی ماں کو سزا دلوائی، مجھے اس بات پر فخر تھا کہ میں نے ایک قاتلہ کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ میں اور میری بیوی آج ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی، جو اللہ نے ہمیں شادی کے 3 سال کے بعد عطا کیے ہیں۔ جو حقیقت مجھے معلوم ہوئی تھی اس کے بعد جینا تو یقیناً مشکل ہی تھا، مگر میری بیوی نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا۔ وہ ایک مخلص اور باوفا بیوی تھی جس نے میرا مشکل وقت میں بھی ہاتھ نہ چھوڑا اور ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت ادا کیا۔ میں اکثر اپنی بیوی کا ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اور اپنی ماں کا ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے موازنہ کرتا تو میری بیوی کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا۔ ہر حقیقت پتہ چلنے کے بعد میرے دل سے اپنی پہلی محبت تو بالکل ہی ختم ہو چکی تھی اور میں نے اپنی بیوی کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا لی تھی، کیونکہ روز قیامت جیسے باقی ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ چکانا تھا، مجھے بھی اپنے کیے کا حساب دینا تھا۔ مجھے اس روز سے خوف آتا تھا جب رب کے حضور میری بیوی میرا گریبان پکڑتی اور مجھ سے اس بات کا حساب مانگتی کہ وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی میں نے کبھی اس کو راضی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا جس سے میری بیوی مجھ سے خوش رہے۔ میرا گھر شہر سے بہت زیادہ دور تھا۔ میرے گاؤں میں البتہ شہر کی طرح تمام سہولیات تو نہیں تھیں، مگر دوسرے آس پاس کے گاؤں کی نسبت قدرے بہتر تھا۔ میری فیملی میں ایک میں اور ایک میری اماں تھی۔ میرے ابا جان کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 3 سال تھی۔ اماں مجھے اکثر بتایا کرتی ہیں کہ میں نے تمہارے ابا جان کے جانے کے بعد بہت سی مشکلات دیکھی، کیونکہ تمہارے ابا کو اتنی بڑی رقم اور زمین تو نہیں چھوڑ کر گئے تھے جس سے میں تمہیں پڑھا لکھا کر ایک اچھا آدمی بناتی۔ تمہارے ابا کے جانے کے بعد کسی نے میرا ساتھ تک نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے مجھے حوصلہ دیا۔ سسرال والوں نے بھی آج تک کوئی بات نہیں پوچھی۔ تمہارے بڑے تایا جان نے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ تمہارے ابا جان اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کیا کرتے تھے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ تمہارے ابا کی تمہارے تایا جان کے ساتھ سانجھداری تھی، ہر چیز میں تمہارا حصہ تھا، مگر تمہارے ابا کی وفات سے کچھ سال قبل کھیتوں اور باغوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، انہیں کسی قسم کا کوئی منافع نہیں آ رہا تھا۔ پھر تایا جان اور تمہارے بابا جان نے مل کر اپنی زمینیں بیچ لیں۔ ہر سال وہ اپنی زمین بیچ کر فصل پر خرچہ کرتے کہ شاید اس بار فصل کی پیداوار اچھی خاصی ہوگی۔ جیسے ہی فصل پکنے کے دن نزدیک آتے پریشانی مزید بڑھتی جاتی۔ تمہارے ابا جان اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے۔ اسی پریشانی میں کئی دن تک چارپائی سے نہیں اٹھتے تھے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بیماری کے بارے میں پتہ چلتا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ سکتے اور پریشانی سے رہنے لگی۔ ہر وقت میں گمسم سی رہتی کہ پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، پتہ نہیں تم کب جوان ہوگے اور کب جا کر اپنے باپ کا سہارا بنو گے۔ مجھے خدا پر یقین تھا کہ میرے پیارے اللہ جی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ سارا دن معمول کے کاموں میں مصروف رہتی اور کبھی تمہارے ابا جان کو دیکھتی، انہیں وقت پر دوائی دینا۔ تمہارے تایا جان تمہارے ابا جان کو شام میں کسی بڑے ہسپتال میں دکھانے کے لیے لے کر جاتے اور وہ اتنی دوائیوں کا بنڈل تھما دیتے، مگر تمہارے ابا جان کی طبیعت روز بروز بگڑتی رہتی، بہتر ہونے کے بجائے۔ یوں زمینیں بیچتے بیچتے تمہارے ابا جان کی ساری زمین ختم ہو گئی۔ فصل پر اخراجات کے ساتھ ساتھ تمہارے ابا جان کی دوائیوں پر بھی بہت خرچہ ہو رہا تھا۔ ہمارے پاس بس ایک یہ مکان ہی بچا تھا۔ پھر ایک دن سردیوں کی طویل راتوں میں تمہارے ابا جان کو بہت شدید قسم کا ٹائیفائڈ ہو گیا۔ ساری رات اسی پریشانی میں کٹی۔ گاؤں میں کوئی اچھا ڈاکٹر بھی نہیں تھا جسے جا کر بلا لاتی۔ اس رات تمہارے تایا جان بھی کام کے سلسلے سے گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
اس رات تم بھی بہت زیادہ روئے اور تنگ کیے جا رہے تھے۔ میں تمہیں چپ کرانے اور سلانے کے لیے تمہارے پاس لیٹ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی تھی تمہیں چپ کرواتے کرواتے۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو صبح ہو گئی تھی۔ میں بھاگ کر تمہارے ابا جان کے پاس گئی اور انہیں دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ تمہارے ابا جان میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، مجھے لگا کہ شاید بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے تمہارے تایا جان کو فون کیا۔ انہوں نے گاؤں کے کسی ڈاکٹر کو ہمارے گھر بھیجا۔ جو ہی دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جا کر دروازہ کھولا اور ڈاکٹر اندر آ گیا۔ ڈاکٹر نے تمہارے ابا جان کی نبض چیک کی اور جب ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے ابا جان اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، یہ سن کر میری روح کانپ گئی اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، گویا کہ جیسے آسمان مجھ پر آ گرا ہو۔ ہمارے گھر میں ہر طرف ماتم بچھ گیا، گویا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ میری تو ساری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ تمہارے سر سے بھی تمہارے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ تمہاری فکر لاحق ہو رہی تھی۔ تمہاری طرف دیکھ کر مجھے ترس آ رہا تھا کہ میں تمہاری اکیلے کیسے پرورش کروں گی۔ پھر مجھے تمہاری خالہ نے حوصلہ دیا کہ خدا کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ خدا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ خدا نے ضرور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا ہے۔ یہ مشکل کی گھڑی ہر وقت نہیں رہنی، یہ مشکل وقت بہت جلد کٹ جانا ہے۔ دیکھو، خدا نے تمہیں اتنے پیارے اور خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے۔ کل کو بڑا ہو کر یہی تمہارا سہارا بنے گا تو تمہارے سارے دکھ بہت جلد کٹ جائیں گے۔ تمہارے تایا جان نے کفن دفن اور قبر کے سارے انتظامات کیے۔ تمہارے ابا جان کو لے کر جانے کا وقت آ چکا تھا۔ جیسے ہی تمہارے ابا جان کی چارپائی کو لے جایا گیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ پورا 1 مہینہ تو میں نے اس صدمے سے گزار دیا۔ گھر سے تمام راشن ختم ہو چکا تھا، بجلی کا بل اور تمہاری دوائیاں، بہت زیادہ اخراجات میرے سر پر تھے۔ میں عدت میں تھی اور باہر جا کر کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے تایا جان نے بھی پلٹ کر کوئی بات نہیں پوچھی۔ مجھے ہر وقت یہ پریشانی ستاتی رہتی۔ تم بھی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ تمہارے ابا جان نے تمہیں ایک بڑا آدمی بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ میری ساری رات انہی سوچوں سے گزر جاتی، کبھی کوئی بات ذہن پر چڑھتی، کبھی کوئی بات۔ یہ سب سوچ سوچ کر میں خود بیمار ہونے لگی۔ پھر ایک دن ہمسائی عورت میرے گھر آئی اور میری خیریت دریافت کی۔ جب اس نے میری یہ حالت دیکھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے گھر کا تمام حال کہہ سنایا۔ اس عورت نے مجھے تسلی دی، کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کروں گی۔ اس عورت سے کچھ وقت کے لیے کچھ رقم ادھار مانگ لی۔ اس نے اس بات کی حامی بھر لی اور مجھے پریشان نہ ہونے کا کہا۔ اس نے مجھے مزید حوصلہ دیا کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ اس عورت کے جانے کے بعد اور اس کی باتیں سن کر میری جان میں کچھ جان آئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 2 دن بعد وہ عورت ہمارے گھر دوبارہ آئی اور مجھے امید تھی کہ وہ میری مشکل ضرور حل کر دے گی۔ اس نے مجھے کچھ رقم تھمائی اور کہا کہ جب بھی تمہارے پاس پیسے ہوں تو مجھے واپس کر دینا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ میری آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی رقم کو دیکھ کر۔ اس رقم سے میں نے گھر میں راشن ڈالا اور بجلی کا بل ادا کیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی عدت کے دن پورے کیے اور پھر میں نے لوگوں کے کھیتوں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، تم ابھی بھی بہت چھوٹے تھے، تم اکیلے کو گھر پہ بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتی تھی۔ تمہیں میں درخت کے سائے کے نیچے لٹا دیتی اور خود کام میں مگن ہو جاتی، مگر پھر بھی اتنی رقم نہیں ہو رہی تھی کہ میں تمہیں اسکول بھیج سکتی۔ آمدن بہت کم تھی، اخراجات بہت زیادہ تھے۔ پھر آخرکار اماں نے بتایا کہ اماں نے ہمارے گھر میں کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ جب ابا جان زندہ تھے تب تو یہ نوبت نہیں آئی تھی، ان کے گھر کا سرکل بخوبی اچھے سے چل رہا تھا۔ اماں نے بتایا کہ اماں سارا دن کھیتوں میں کام کرتی اور رات کو بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی، اور صبح نکلنے سے پہلے ہی اٹھتی، گھر کا سارا کام بھی ختم کرتی، کیونکہ اماں نے کھیتوں میں کام کے لیے بھی جانا ہوتا تھا۔ اماں کھیتوں میں جو کام کر کے رقم وصول کرتی، اس سے گھر کا سارا نظام چل رہا تھا، اور اماں رات کو جو بیٹھ کے کپڑے سلائی کرتی تھیں، ان کے پیسوں سے میری فیس ادا کرتی تھیں۔ اماں نے میری ہر وہ خواہش پوری کرنے کی بھی کوشش کی جو میں نے منہ سے نکالی بھی نہ تھی۔ آہستہ آہستہ اماں نے گھر پر سلائی سینٹر کھول لیا۔ گاؤں کی لڑکیاں اماں کے پاس سلائی سیکھنے بھی آنے لگیں۔ ان میں سے کچھ تو بہت جلد ہی ماہر ہونے لگی اور اماں کا کام بھی دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اماں کے پاس کپڑے سلوانے دینے لگے۔ اماں نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور محنت کر کے سلائی سینٹر کو اس مقام تک پہنچایا۔
جب اماں کا کام کافی اچھا ہو گیا تو اماں نے مجھے بہت مہنگے اور اچھے اسکول میں داخل کروایا، کیونکہ اب اماں کے پاس اتنی آمدن تھی کہ وہ میرے مہنگے اسکول کے اخراجات بآسانی اٹھا سکتی تھیں۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد اماں نے ہمسائی عورت کے پیسے بھی لٹا دیے اور تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اماں میرا مہنگے اسکول میں داخلہ کروا کر بہت خوش تھیں۔ اماں نے اب کھیتوں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ سلائی سینٹر میں کام بہت زیادہ آنے لگا تھا۔ اب میں 8ویں کلاس میں ہو چکا تھا۔ اماں نے مجھے سیکنڈ ٹائم اکیڈمی میں بھی داخل کروایا، کیونکہ 8ویں جماعت کے میرے بورڈ کے امتحان تھے۔ ویسے تو میں پڑھائی میں بہت لائق تھا، کلاس میں ہمیشہ پہلے نمبر پر آتا تھا۔ اماں بھی میری اس قابلیت کی داد دیتی تھیں، اور میرے استاد بھی بہت اچھے تھے، میری ہر طرح سے رہنمائی کرتے تھے۔ میں بھی ان کی دل سے عزت اور احترام کیا کرتا تھا۔ ایسے میں اور اماں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اماں نے مجھ سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ اماں کو ابا جان کا خواب پورا کرنا تھا، جو انہوں نے مجھے ایک اچھا آدمی بنانے کا دیکھا تھا۔ میں نے بھی اماں کی امیدوں پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کی، مگر شاید قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اماں کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں رات کو جلدی سو جاتا تھا اور صبح منہ اندھیرے اٹھ کر پڑھائی کیا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق میں پڑھائی کرنے کے لیے اٹھا۔ ابھی مجھے پڑھائی کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا بستہ بند کیا اور مسجد میں جانے کے لیے وضو کرنے لگا۔ جو ہی میں نے دروازے کا رخ کیا، یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی، گویا کہ پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ سلائی سینٹر سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے فوراً جا کر اماں کو اٹھایا اور انہیں ہڑبڑاتے ہوئے کہا کہ سلائی سینٹر میں آئیں۔ اماں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے بیٹا، اتنا سویرے سلائی سینٹر میں میرا کیا کام؟ سارا دن تو میں وہیں سلائی سینٹر میں ہی ہوتی ہوں، ابھی مجھے فجر کی نماز ادا کرنے دو۔ میں اماں کو زبردستی کھینچ کر سلائی سینٹر کی طرف لے گیا۔ اماں کو میں نے جوتا بھی نہ پہننے دیا۔ اماں نے جب باہر جا کر سلائی سینٹر کی طرف دیکھا، سلائی سینٹر کو دیکھ کر اماں کی روح لرز گئی، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اماں نے زور زور سے چلانا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے سلائی سینٹر کا دروازہ کھولا تو تمام کپڑوں اور مشینوں کو آگ لگ چکی تھی۔ تمام دیواریں اور سب سامان آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اماں یہ سب دیکھ کر رونے لگیں کہ میں بڑی مشکلات سے یہاں تک پہنچی تھی، مگر سب بے سود اور ناکارہ ثابت ہوا۔ گویا کہ اماں کے لیے آج کا دن حشر کا دن لگ رہا تھا۔ اماں نے جو خواب میرے لیے دیکھے تھے وہ سب بکھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے ارد گرد گاؤں کے بہت سارے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، جس میں چھوٹے بڑے جوان اور بوڑھے سب شامل تھے۔ عورتیں اماں کو حوصلہ دے رہی تھیں، اور وہ ہمسائی عورت اماں جان کو چپ کروا رہی تھی کہ خدا ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ لوگ اپنے گھروں سے پانی کی بالٹیاں لا کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ان میں سے ہمارے گھر سے پانی لا کر آگ بجھا رہے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے آگ بجھانے والی گاڑی کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی 3-4 گاڑیاں ہمارے دروازے پر آ کر رک گئیں۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگ بجھانے لگے۔ اماں کا رو رو کر برا حال ہوا تھا۔ پھر میرے پیپر کا ٹائم ہو گیا اور اماں نے مجھے اسکول جانے کو کہا، کیونکہ میرا بورڈ کا امتحان تھا۔ میں نے آج اسکول جانے سے انکار کیا، مگر اماں اپنی ضد پر رہیں۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ تمہارا پورا سال ضائع ہو جائے گا، تم نے اس دن کے لیے پورا سال بہت محنت کی ہے اور راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں۔ ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب تم جا کر بے فکر ہو کر امتحان دو، خدا تمہیں کامیاب کرے اور تمہاری محنت رنگ لائے۔ اماں کے بہت اصرار کے بعد میں نے اسکول کی تیاری کی اور پیپر کے لیے نکل گیا۔ جب میں امتحان دے کر شام کو گھر آیا، اماں کی طبیعت خراب تھی اور سلائی سینٹر میں کچھ بھی نہ بچا تھا، سب کچھ آگ کی نظر ہو گیا تھا۔ اماں کی طبیعت بھی اسی وجہ سے خراب تھی کیونکہ اماں کا سارا کام بند ہو گیا تھا۔ اماں اب پھر سے پریشان رہنے لگی تھیں کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے پڑھاؤں گی۔ رات کو اماں اٹھ کر سلائی سینٹر کو جا کر دیکھتی رہتی اور روتی رہتی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد لاہور والی خالہ جان ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے آ کر اماں کو سمجھایا اور ان کی ہمت بندھائی۔ پھر دوبارہ سے اماں نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کیا اور پھر مجھے گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کروایا۔ میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد اماں نے مجھے گاؤں میں ہی گورنمنٹ کالج میں داخلہ دلوایا۔ کالج میں بھی میری کارکردگی بہتر رہی۔ ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہوئے تھے کہ زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔
پتہ نہیں یہ زندگی ہمیں کس بات کی سزا دے رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد امام مسجد کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ سب بہت پریشان تھے جب امام نے قرآن اٹھایا اور ایک دعا پڑھتے ہوئے کہنے لگا کہ جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے آج رات اس گھر پر عذاب آئے گا۔ یہ سن کر اماں پریشان ہو گئی اور گھر آتے ہی سامان باندھنے لگی۔ بولیں کہ ہمیں ارجنٹ جانا ہے۔ ہم لاہور کی بس میں بیٹھ گئے، پر دل بند ہونے لگا جب دیکھا کہ ہماری بس ایک گاڑی سے ٹکرانے لگی ہے۔ یہ دیکھ کر بس میں بیٹھے سب مسافر چلانے لگے اور بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اور اماں بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا، پر خدا کا شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ بس میں تمام مسافر محفوظ تھے اور گاڑی نے بھی فوراً بریک لگا لی تھی۔ اس کے بعد ہماری بس لاہور اسٹیشن جا کر رکی۔ ہم لاہور پہنچ گئے اور خالہ کے گھر رہائش کے لیے ٹیکسی ڈھونڈنے لگے۔ 15 منٹ بعد ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ہم اس میں بیٹھ کر خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی خالہ کے گھر کے سامنے رکی۔ میں اور اماں ٹیکسی سے اترے، ہم نے اپنا سامان اتارا اور ٹیکسی والے کو اس کا کرایہ دیا۔ اس کے بعد ہم نے خالہ کے گھر دستک دی۔ خالہ کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ اس نے جیسے ہی اماں کو دیکھا وہ اماں سے لپٹ گئی، مجھے سلام کیا اور ہمیں اندر لے گئی۔ اندر جا کر خالہ اور خالو سے ملے۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی ہمارے لیے شربت بنا کر لے آئی۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد خالہ نے ہمارے لیے کھانا بنایا اور ان کی بیٹی نے ہمیں کھانا پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب نے ظہر کی نماز ادا کی اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ خالہ نے ہمیں بھی ایک کمرہ دے دیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سب نے اٹھ کر عصر کی نماز ادا کی۔ میں مسجد چلا گیا۔ مسجد سے واپسی پر مجھے ایک پارک نظر آیا اور میں تازہ ہوا کھانے کے لیے وہاں چلا گیا۔ مجھے اندر سے ایک ہی بات کھائے جا رہی تھی کہ اماں اتنی صبح مجھے لاہور کیوں لے کر آئی ہیں۔ یہی بات سوچتے سوچتے وقت کب گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں لگا اور مغرب کی اذان میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میں نماز پڑھنے دوبارہ مسجد چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا خالہ کے گھر آیا۔ گھر جا کر دیکھا کہ سب صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں خالو کام سے واپس آ گئے۔ آ کر سب کو سلام کیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ خالو نے وہاں مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں ادھر کسی کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ خالو نے کھیتوں کے متعلق اپنے بچپن کی کہانیاں سنائی کہ کیسے وہ اپنے ابا کی زمینوں میں جا کر چھپ جاتے تھے اور لوگوں کے کھیت سے چوری خربوزے توڑ کر کھاتے تھے۔ اسی بات پر کئی دفعہ وہ لوگ ان کے گھر شکایت بھی لے کر آئے اور ان کی خوب کٹائی لگی۔ اسی طرح شغل میلہ چلتا رہا۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ سب نے چائے کی چسکیوں کے ساتھ اپنی اپنی آپ بیتی سنائی۔ اتنے میں عشاء کی اذان سب کے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں خالو دوبارہ نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے۔ خالہ اور اس کی بیٹی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے لیے کھانا بنایا اور سب کو پیش کیا۔ کھانے کے بعد سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے اماں سے پوچھا کہ ہم اتنی صبح صبح اپنا گھر چھوڑ کر لاہور کیوں آئے ہیں۔ میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اماں نے مجھے نہ بتایا اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑی خطا ہو گئی ہو۔ اماں مجھے سونے کا اشارہ کرتے ہوئے خود کپڑا اوڑھ کر سو گئی۔ میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پوری رات میرے دماغ میں یہی خیال آیا کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے کہ اماں مجھے ایسی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ بتا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم پتہ ہی نہ لگا کہ کب آنکھ لگ گئی اور صبح فجر کی اذان کی آواز نے مجھے آن جگایا۔ اتنے میں سب اٹھ گئے تھے اور سب نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر جب میں واپس آیا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم گاؤں واپس نہیں جائیں گے اور اب تم کوئی نوکری تلاش کرو، ہم کب تک ان کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے۔ جب میں نے اماں سے گاؤں واپس نہ جانے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی کہ میں چپ کر کے کمرے سے نکل گیا اور خالو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اور خالو نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ اتنے میں ان کی بیٹی ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے چائے پی کر چائے کی پیالی ٹرے میں رکھی اور سیر کے لیے باہر آ گیا۔ مجھے ان کے گھر پر عجیب محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اب اماں اور خالہ بھی باہر آ گئی تھیں۔ صبح کی تازہ ہوا لینے کے بعد میں نے اماں کی خون خوار نظروں کو بھلانا چاہا اور گھر واپس چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو سب ناشتے پر میرے منتظر تھے۔ میرے گھر آتے ہی سب نے ناشتہ شروع کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد خالو کام کے لیے نکل گئے۔ اماں نے بھی مجھے جانے کے لیے کہا مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ گھر واپس چلتے ہیں۔ وڈیرے میرے منتظر ہوں گے، ان کے کھیتوں میں ابھی بہت کام باقی تھا جو مجھے ہی کرنا تھا، اسی لیے مجھے واپس گاؤں جانا ہوگا۔
مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ دوبارہ اس گاؤں کا نام مت لینا، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر میں کمرے میں چلا گیا اور خالہ اماں سے پوچھنے لگی کہ تم لوگ واپس کیوں نہیں جا رہے، اس کے کام کا حرج ہو رہا ہے۔ مگر اماں نے خالہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا گاؤں میں کھیتی میں معمولی سی نوکری نہ کرے، اسی لیے میں اسے شہر لے آئی تاکہ وہ یہاں کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ کر اپنا مستقبل بنا سکے۔ خالہ نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، آخر کھیتوں میں رکھا ہی کیا ہے، اب تو گاؤں والے لوگ بھی شہر آ رہے ہیں۔ تمہارے بیٹے کی تعلیم بھی اچھی خاصی ہے اور ابھی پڑھ بھی رہا ہے، شہر میں اسے گاؤں کی نسبت اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ میں کمرے میں پڑا رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ رات کو جب اماں سونے کے لیے کمرے میں آئیں تو میں نے امی سے پوچھا کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہیں؟ میں گاؤں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسی طرح میری پڑھائی کا بھی حرج ہوگا، اور یہاں پر میرے لیے اتنی جلدی نوکری ڈھونڈنا مشکل کام بھی ہے۔ میں بچپن سے گاؤں میں پلا بڑا ہوں اور ان حالات میں میرے لیے شہر میں لوگوں کا سامنا کرنا مشکل ہوگا۔ اماں نے کہا کہ آج یہ دن تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہی دیکھنا پڑا ہے، اور یہ کہہ کر منہ پر چادر تان کر لیٹ گئی۔ ساری رات میں یہاں سے وہاں ٹہلتا رہا اور اس بات کو لے کر بے چین ہوتا رہا کہ اماں آخر کون سی ایسی حرکت کی بات کر رہی ہیں جو انہیں ناگوار گزری ہے۔ تھک ہار کر میں صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس دماغ کا کیا کرتا جو ان سوچوں کے باوجود بھی نہیں تھک رہا تھا۔ میں نے ٹھان لی کہ کل صبح ہوتے ہی میں گاؤں چلا جاؤں گا، مگر صبح ہوتے ہی اماں نے مجھے زبردستی خالو کے ساتھ نوکری ڈھونڈنے بھیج دیا۔ لیکن میں یہاں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کوئی نوکری بھی میرے دل کو نہ لگی، اور اماں کو مایوس کرنے شام کو خالی ہاتھ گھر واپس چلا گیا۔ گھر آ کر میں کسی سے کچھ کہے بغیر کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کے کھانے کے لیے اماں نے مجھے جگایا، مگر میں انکار کر کے دوبارہ سو گیا۔ جب اماں کھانا لے کر واپس آئیں تو میں اماں سے لڑ پڑا، مجھے آج وجہ بتائیں کہ ایسی بات کون سی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے بدگمان ہو گئی ہیں۔ جب اماں نے مجھے وجہ بتائی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اماں کو مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے امام صاحب کی غیر موجودگی میں ان کے گھر جاتے دیکھا ہے، اور اگلی صبح ان کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتایا۔ اس پر اماں نے بتایا کہ امام نے اس شخص کو بد دعا دی ہے جس نے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اسی لیے اماں مجھے لاہور لے آئیں۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ خالو ہماری یہ بات سن رہے ہیں۔ خالو یہ بات ختم ہوتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ میں ویسے ہی ساکت کھڑا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی صفائی کیسے پیش کروں۔ 5 منٹ کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اماں کو کہا کہ اماں، آپ کو کیا اپنے بیٹے پر اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ میں نے اماں کو اپنی صفائی پیش کی کہ میں تو امام صاحب سے ملنے جاتا تھا، ان کی بیٹی دروازہ کھولتی تھی اور کہہ دیتی تھی کہ بابا گھر نہیں تو میں وہیں سے لوٹ آتا تھا۔ میں نے تو اسے اپنی بہن سمجھا ہے اور اس کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، میں یہ گھٹیا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میری پیاری اماں، آپ مجھ سے ایک بار پوچھ لیتی۔ اماں اب شرمندہ ہونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مائیں بیٹوں سے معافی نہیں مانگتی، اور کہا کہ اماں اب ہم گھر چلتے ہیں۔ لیکن اماں نے کہا کہ ہم گھر نہیں جائیں گے، سب لوگ تمہیں مجرم ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد اماں رونے لگی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں گاؤں میں کسی سے رابطہ نہ رکھوں، مجھے ان کے وعدے کا پاس رکھنا تھا۔ میں نے اماں کو اسی طرح تسلی دی اور انہیں سونے کا بول کر خود بھی سونے چلا گیا۔ مگر صبح سورج نکلتے تک خالو نے گھر میں سب کو یہ بات بتا دی تھی۔ انہوں نے خالہ سے کہا کہ اب ہم انہیں ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں رکنے نہیں دیں گے، ہمارے گھر میں بھی ایک جوان بیٹی ہے، اس نے اپنے استاد کی بیٹی کا خیال نہیں کیا، کل کو یہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ الٹا سیدھا کر سکتا ہے۔ خالہ بھی یہ سن کر حیران رہ گئی اور اپنی بیٹی کی عزت محفوظ رکھنے کی خاطر اپنی بہن کو گھر سے جانے کا کہا۔ اماں نے میری بے گناہی کی صفائی دینی چاہی تو خالو نے ہماری ایک نہ سنی۔ اب ہمیں مجبوراً اس گھر سے جانا تھا۔ میں اماں کو لے کر خالہ کے گھر سے تو نکل گیا، مگر مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ چلتے چلتے ہمیں نہیں معلوم ہم کہاں نکل گئے، نہ ہی کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی رہنے کے لیے چھت۔ سارا دن ہم یوں ہی گلیوں میں پھرتے رہے، رات بھی ہم نے ڈر ڈر کر فٹ پاتھ پر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں دوبارہ نوکری کی تلاش میں نکل گیا، مگر ناکام واپس لوٹا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب ہم کیا کریں، واپس گاؤں چلتے ہیں۔ کافی اصرار کرنے کے بعد اماں مان گئی اور میں نے ایک دوست سے فون کر کے پتہ کیا کہ گاؤں میں کیا صورتحال ہے۔ دوست نے بتایا کہ گاؤں میں سب بالکل ٹھیک ہے اور امام کی بیٹی کے ساتھ زیادتی والی بات محض ایک غلط فہمی اور افواہ تھی۔ گاؤں میں سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔
میں نے جب اماں کو یہ خوشخبری سنائی تو اماں پھولے نہ سمائی اور فوراً گاؤں واپس جانے کا کہا۔ ہم فوراً اسٹیشن گئے، بس پکڑی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گھر پہنچے تو اماں گھر کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگی اور مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ میری ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ بھگتنا پڑا ہے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، میں نے بھی دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی اور معمول کے مطابق کھیت بھی جانے لگا تھا۔ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا اور میری پڑھائی مکمل ہو گئی اور مجھے اسلام آباد میں ایک اچھی نوکری بھی مل گئی۔ میں اماں کو لے کر اسلام آباد چلا گیا اور ہماری زندگی ویسے ہی گزرنے لگی۔ اس طرح میں نے پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری حاصل کر لی اور اماں کا یہ خواب پورا کر دکھایا۔